9 دنوں کے روزے ہوتے ہیں۔ اب روزے کی اوبلیگیشن کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، روزہ فرض کیسے ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے؟ تو روزہ فرض ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 کنڈیشنز کو ہمیں جو ہے وہ میک شور کرنا ہوگا۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، لہذا نان مسلم نے پوری ڈیفینیشن کو فالو کیا، ٹھیک ہے، دے ایبسٹینڈ فرام ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ اینڈ سیکچوئل ریلیشن فرام dawn till the sunset with the intention of worship, still there is no roza, no fasting for them، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس کی پہلی شرط ہے۔ آپ مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کا روزہ ثواب کے طور پہ فنکشنل ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ مسلمان ہوئے بغیر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے طور پر کر لیتے ہیں ایسا، یا روزے کی جو صحت کے حوالے سے بینیفٹس اور فائدے ہیں ان کے پیش نظر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کو روزے کا اجر ثواب نہیں ہے۔ ایڈلٹ ہوں، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ بچوں کو ٹریننگ کرانے کے لیے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں 7 سال 8 سال کے جیسے، تو ان کو آپ کسی بھی طرح کا روزہ رکھوا لیں موڈیفائڈ قسم کا۔ آپ ان کو اسکول بھیجنے سے پہلے ناشتہ کرواتے ہوئے کہیں تمہاری سحری ہو رہی ہے اور ظہر کی اذان پر تمہاری افطاری ہوگی، ٹھیک ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تمہارا دوسرا روزے کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا اور مغرب پہ تمہاری دوسری افطاری ہوگی۔ تو بچوں کی افطاری بچوں کا روزہ 2 افطاریوں والا ہوتا ہے یا 3 افطاریوں والا ہوتا ہے، تو اس کو ٹریننگ ہو جائے گی کہ درمیان میں اب مجھے صبر کرنا ہے، ٹافی نہیں کھانی ہے، پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے، بچے کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ اچانک ایک دن وہ 12 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اور اس کے بعد اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ پورے 16 گھنٹے کا روزہ رکھو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کم سے کم پہلا رمضان تو اس کا پٹ گیا نا، وہ تو مطلب روزے نہیں رکھ پائے گا، حالانکہ اس پہ فرض ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو ٹریننگ ضرور دینی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نابالغ ہے تو اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا جی، تو ایڈلٹ ہو یا پھر مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، ایڈلٹ ہونا بھی ضروری ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری یہ کہ سین ہو، ان سین جو لوگ ہیں جن کو پاگل پن مسلط ہے، جن پر پاگل ہیں، چاہے وہ ہمیشہ سے پاگل تھے، چاہے ان کو اب کچھ بیماری ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ پاگل ہیں، جب رمضان کا مہینہ آیا تو وہ بندہ پاگل تھا، ٹھیک ہے، اب تھرو آؤٹ دا منتھ وہ پاگل رہا، پورا مہینہ گزر گیا اور بندہ ابھی تک پاگل ہے، تو یہ اس مہینے کے روزے اس کو معاف ہیں، عید کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو روزے نہیں رکھنے ہوں گے، کیونکہ من شہید منکم الشہر، جو مہینے کو اٹینڈ کرے، جس کے اوپر مہینہ آئے اور ان 3 شرطوں کے ساتھ آئے تو اس کے اوپر۔ اسی طریقے پہ ایک شخص پہلے مسلمان نہیں تھا، 15ویں روزے کو جا کے مسلمان ہوا ہے، تو پہلے کے 15 روزے جو تھے وہ قضا اس کے ذمے نہیں ہیں۔